أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. آج ہماری تفسیر ہوگی انشاءاللہ سورہ تحریم آیت نمبر 10 سے. سورہ تحریم آیت نمبر 10 سے آج ہماری تفسیر ہے انشاءاللہ. اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے؟ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی جو بیوی کافر تھی، اسی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافر تھی. نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافر تھی اور لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کیا ہے؟ کافر تھی. یہ دونوں لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی کن کے ساتھ تھے؟ نبی کے ساتھ تھے. ایک نیک بندے، یعنی کہ ان کی شوہر کون سے؟ نبی تھے. لوط علیہ السلام بھی نبی تھے، نوح علیہ السلام بھی نبی تھے، لیکن ان کی بیوی کیا تھی؟ کافر تھی. لیکن یہ دونوں نبی تھے. کون؟ لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام. نبی ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے بیوی کو نار جہنم سے نہیں بچا سکے. وہ دونوں نبی تھے، نبی ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے بیوی کو نار جہنم سے نہیں بچا سکے. وہی اللہ تعالیٰ جو ہے نا آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں. دیکھیے، ضرب اللہ مثلا. ضرب اللہ مثلا کا جو معنی ہے اللہ مثال بیان کرتے ہیں. ضربہ بیان کرنا، کون؟ اللہ. اللہ بیان کرتے ہیں کیا؟ مثلا، مثال. اللہ مثال بیان کرتے ہیں کیا؟ کن لوگوں کا؟ للذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا. اللہ کافروں کی مثال بیان کرتے ہیں. کون کافر؟ امرأۃ نوح، نوح علیہ السلام کی بیوی. نوح علیہ السلام کی بیوی وہ بھی کافر تھی. وامرأۃ لوط، لوط علیہ السلام کی بیوی وہ بھی کافر تھی. اب واللہ عالم، امام قرطبی وغیرہ جو ذکر کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی بیوی کا جو نام تھا والہا، واو الف لام ہا تا، والہا. لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام والیہ، بس اس میں ہا ہے، اس میں عین ہے. واو الف لام عین تا، والیہ. یہ لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام تھا. نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام والیہ، اس میں ہا ہے. نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام، لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام میں عین ہے بس. یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یہ دو نبی تھے، دونوں نبی کے بیوی بھی کیا تھے؟ کافر تھے. یہ دونوں کہاں تھے؟ کانتا، یہ دونوں تحت عبدین، ہمارے بندوں کے، من عبادنا صالحین، ہمارے نیک بندوں کے انڈر میں تھے، ہمارے نیک بندوں کے ماتحت میں تھے. یعنی کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام نیک تھے. ان کے ساتھ کون تھے؟ ان کی کافر بیویاں تھے، ان کے کافر بیویاں تھے. وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ کانتا تحت عبدین، تحت مطلب نیچے، یعنی کہ نوح علیہ السلام کے انڈر میں، نوح علیہ السلام کے ساتھ. اسی طرح لوط علیہ السلام کے ساتھ. یہ لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام کون ہی؟ من عبادنا صالحین، اللہ کے نیک بندے تھے. عباد بندے، صالحین نیک بندے تھے. ہاں، لیکن نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی فخانتاہما، فا کا مطلب پس، خانتاہما، ان دونوں نے خیانت کی. جیسا کہ اردو میں بولتی ہیں کہ خیانت کرنا، ان دونوں نے جیسا کہا کہ خیانت، اسی خیانت. یا خیانت کا معنی زنا نہیں ہے، کیونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کسی نبی کی بیوی نے زنا نہیں کی، کسی نبی کی بیوی نے. تو یہاں بھی جو ہے نا انہوں نے زنا نہیں کی. یا خیانت کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی دونوں نے خیانت کی. کیا مطلب ہے خیانت کا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جو ہے نا جب کوئی نوح علیہ السلام پر ایمان لاتا
تو ان کی بیوی جا کے جو ہے نا ان کے قوم کا جو کافر قوم میں جو ظالم ہے ان کو جا کر بولتے دیکھیے اس نے نوح علیہ السلام پر ایمان لا چکا ہے. اگر ہم بولیں گے تو عام زبان میں وہ مسلمان ہو چکا ہے. ان کی بیوی جا کے جو ہے نا اپنے کافروں سے کہتی دیکھیں وہ مسلمان ہو چکا ہے کیونکہ وہ ابھی نوح کے پاس آ کر جو ہے نا اسلام قبول کر لیا. تو لوگ جو ہے نا اس پر ظلم کرتے تھے. جس نے اسلام قبول کیا اس پر ظلم کرتے تھے. جس نے نوح علیہ السلام پر ایمان لایا اس پر ظلم کرتے تھے. یعنی کہ خیانت کرتے تھے. یعنی کہ اپنی بیوی کے ساتھ شوہر بیوی ساتھ میں رہتے تھے. جب کوئی نوح علیہ السلام کے پاس آ کر اسلام قبول کرتا تو ان کی بیوی جا کے جو ہے نا بتاتے کہ جو ہے نا دیکھیں یہ اسلام قبول کر چکا ہے. تو قوم والے جو ہے نا اسے ظلم کرتے اسے ستاتے. اب لوط علیہ السلام کی بیوی وہ کیا کرتی تھی جب کوئی مہمان کن کے گھر میں آتے تھے لوط علیہ السلام کے گھر میں آتے تھے سیدھا جو ہے نا ان کی بیوی جو ہے نا کافر تھی وہ جا کے جو ہے نا قوم والوں کو بتاتی دیکھیے لوط کے گھر میں کوئی مہمان آ چکا ہے آپ جا کر ان سے اپنی خواہش پورا کرو. جیسے کہ سورہ قبر میں جو ہے نا اس کی تفسیر گزر چکی ہے. فرشتے آ کر تھے قوم والے جو ہے نا نعوذ باللہ لوط علیہ السلام کی قوم والے جو ہے نا لوط علیہ السلام کے گھر کے اطراف گھیرے ہوئے تھے اور لوط علیہ السلام سے کہا کہ لوط تم وہ نوجوان کو ہمارے پاس بھیج دو ہم اپنی خواہش پوری کریں گے. یعنی کہ یہ خیانت دیکھیں کہ لوط علیہ السلام کی بیوی خیانت کیسا کرتی تھی. کوئی بھی اگر مہمان آتے لوط علیہ السلام کے گھر میں جا کر اپنے قوم کافروں سے کہتے دیکھیں لوط علیہ السلام کے گھر میں مہمان آ چکا ہے آپ ان کو پکڑ لو آپ ان سے مل کر جو ہے نا اپنی خواہش پوری کر لو. اسی طرح نوح علیہ السلام پر اگر کوئی ایمان لاتا تو جو ہے نا وہ ان کی جو بیوی جو ہے نا والہا اپنے کافروں سے جا کر بولتی دیکھیں وہ ایمان لا چکا ہے اب اسے تکلیف دینا ہے. تو اس طرح جو ہے نا وہ خیانت کی ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ فخانتاہما. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فلم یغنیا فا کا مطلب پس لم نہیں یغنیا وہ دونوں کام نہیں آئے عنہما ان دونوں سے من اللہ شیئا کچھ بھی. یعنی کہ ان کے دونوں شوہر نبی ہی اس کے باوجود بھی وہ اپنی بیوی کو نار جہنم سے نہیں بچا سکے. دونوں شوہر نبی ہی اس کے باوجود بھی وہ اپنی بیوی کو نار جہنم سے نہیں بچا سکتے. یعنی کہ اگر کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم جو ہے نا ان کے بیٹے ہیں تو ہم نار جہنم سے بچ جائیں گے. دیکھیے آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا فاطمہ سے کہتی ہیں کہ یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. اے فاطمہ تم اپنے آپ کو نار جہنم سے بچا لو میں کچھ بھی کام نہیں آؤں گا تمہارا کل قیامت کے میں تمہارا کام نہیں آؤں گا. یعنی کہ کوئی بھی انسان یہ مت سوچے کہ وہ نیک ہے تو ہم بھی جنت میں چل جائیں گے. نہیں آپ کا عمل آپ کے ساتھ آئے گا بس. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ جو نا نبی تھے ان کے شوہر اس کے باوجود بھی اپنی بیوی کو نار جہنم سے نہیں بچا سکے. وقیل اور کہا گیا یعنی کہ ان دونوں بیوی کو جو ہے نا کہا جائے گا ادخلوا وقیل ادخل النار ادخل داخل ہو جاؤ النار جہنم میں. یعنی کہ مریم کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی یعنی کہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور جو ہے نا لوط علیہ السلام کی بیوی دونوں سے کہا جائے گا تم دونوں داخل ہو جاؤ جہنم میں مع الداخلین داخل ہونے والوں کے ساتھ. یعنی کہ جہنمی جس طرح داخل ہوں گے اس طرح تم بھی جو ہے نا جہنم میں داخل ہو جاؤ. یعنی کہ آیت نمبر 10 میں پہلی جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی جو والہا وہ بھی کافر تھی اور لوط علیہ السلام کی بیوی جو والعہ وہ بھی جو ہے نا کافر تھی. یہ دونوں خیانت کرتے تھے. خیانت کیسے تھے کہ نوح علیہ السلام پر اگر کوئی ایمان لاتا یہ جو ہے نا والہا جو نوح کی بیوی تھی وہ سیدھا جا کے قوم والوں سے بولتی تھی دیکھیں وہ ایمان لا چکا ہے اب اسے تکلیف دینا ہے. اسی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے نا والعہ جب کوئی جو ہے نا لوط علیہ السلام کے گھر کو آتا جو ہے نا اس کی بیوی لوط علیہ السلام کی جو بیوی ہے نا سیدھا باہر جا کے کافروں سے بولتی دیکھیں لوط علیہ السلام کے گھر میں مہمان آ چکا ہے آپ ان سے اپنی خواہش پورا کر لو. یعنی کہ اس طرح انہوں نے خیانت کی. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جو نا یہ نبی تھے اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو اپنے بیوی کو نار جہنم سے نہیں بچا سکے. اس کے بعد اللہ تعالی مریم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. نہیں مریم نہیں یہ ہے آسیہ. یہ کون تھی؟ فرعون کی بیوی تھی. فرعون کی بیوی کے بارے میں اللہ تعالی یہاں ذکر کرتے. دیکھیے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا اللہ بیان کرتے ہیں اللہ ایک مثال بیان کرتی ہیں للذین آمنوا جن لوگوں نے ایمان لایا اللہ ان کی مثال بیان کرتی ہیں. امرأۃ فرعون کی بیوی کون ہی؟ آسیہ یہ فرعون کی بیوی تھی جو علیہ السلام جو مومنہ تھی. مفسرین نے کہا کہ یہ صدیقیہ ہے.
جیسے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ تو صدیقیہ ہے، یعنی کہ بہت نیک لوگ تھی. فرعون کی بیوی جو نا مومنہ تھی، صدیقیہ یعنی کہ بہت صدیق تھی، یعنی کہ بہت نیک تھی. ان کا نام آسیہ تھا. اگر تفسیر میں آپ دیکھیں گے آسیہ بنت مزاحم، یہ مزاحم کی بیٹی تھی، مزاحم کی بیٹی تھی آسیہ. یہ مومنہ تھی. یہ فرعون نے کہا ایک مرتبہ، ان کی بیوی بلایا فرعون، آسیہ علیہ السلام کو بلاتا ہے فرعون، پوچھتا ہے کہ آسیہ رب کون ہے؟ آسیہ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ رب جو اوپر ہے. تو فرعون پوچھتا ہے کہ میں رب نہیں ہوں؟ آسیہ کہتی کہ نہیں، جو میرا رب ہے وہی تمہارا بھی رب ہے، تمام کا بھی رب ہے. فرعون کو غصہ آیا. فرعون نے کہا کہ اپنے قوم والوں سے جاؤ، آسیہ کو جو نا ایک دیوار میں بندھو، ایک لکڑی میں جو نا بندھو، دونوں ہاتھ اور دونوں پیر. اس طرح قوم والوں جو نا دونوں ہاتھ دونوں پیر کو جو نا بندھ دیے. پھر جو نا فرعون نے یہاں ایک میخ یہاں ایک میخ، پھر دونوں پیر میں 2 میخ مار دیا. اوکے، جیسا کہ سورہ فجر میں ہم پڑھ چکے ہیں، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون میخوں والا ہے. یعنی کہ فرعون نے جب دیکھا کہ ان کی بیوی ان کو رب نہیں مانتی ہے، تو فرعون نے کیا کر دیا، آسیہ علیہ السلام کو باندھ دیا، پھر دونوں ہاتھ میں 2 میخ، پھر دونوں پیر میں 2 میخ مار کے جو نا ان کو مار دیا. یعنی کہ فرعون بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا اپنی بیوی کو. بلکہ فرعون جو نا اپنی بیوی آسیہ علیہ السلام کو دھوپ کے نیچے کھڑا کرتا تھا. معلوم ہے، آپ دیکھیں گے مصر میں کتنی دھوپ ہے، جو اسٹیچو وغیرہ جو ہے نا آج دیکھ سکتے ہیں مصر میں اسٹیچو وغیرہ، کتنی دھوپ ہے. وہاں کھڑا تھا فرعون اپنی بیوی آسیہ کو گرم دھوپ میں کھڑا تھا. لیکن اللہ کی مدد ہوتی تھی. اللہ جو ہے نا فرشتوں کو بھیجا کہ فرشتے جو ہے نا اپنا پر جو ہے نا مریم علیہ السلام پر بچھاتے تھے. کھڑی دھوپ میں کھڑتی تھی کون؟ آسیہ علیہ السلام. فرعون سزا دیتا تھا، لیکن جو ہے نا فرشتے اپنا پر ان پر بچھاتے تھے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. اتنا ہی نہیں، جب فرعون بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا تو اللہ نے ان کو جنت بتاتی ہیں. وہ اپنی دنیا ہی میں جو ہے نا جنت کو دیکھتے ہیں. جب فرعون جو ہے نا ان کو دھوپ کے نیچے کھڑا کر دیا تو سب سے پہلے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں، پھر مریم علیہ السلام اوپر دیکھتے ہیں، دیکھتے ان کا گھر جو ہے نا ان کو نظر آتا ہے. یعنی کہ آسیہ جو ہے نا ان کو ان کا گھر نظر آتا ہے. یعنی کہ فرعون اتنا تکلیف دیتا تھا، اللہ نے ان کو جو نا اسی دنیا میں جو نا اللہ نے ان کو جنت بتا دیا. وہی اللہ نے فرمایا جب فرعون تکلیف دیتا تھا تو اذ قالت، جب کہتی ہے کون؟ آسیہ علیہ السلام کہتی ہیں ربی، اے میرا رب، ابن لی، بنا دے، لی میرے لیے، عندک تیرے پاس، بیتن ایک گھر، فی الجنہ جنت میں. جب فرعون بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا، آسیہ علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا فرعون، تو آسیہ علیہ السلام جو نا دعا کرتے تھے اے اللہ تعالیٰ میرے لیے تیرے پاس جنت میں گھر بنا دے. ربی ابن لی، ربی میں رب، ابن بنا دے، لی میرے لیے، عندکا تیرے پاس، بیتن ایک گھر، فی الجنہ جنت میں. پھر اس کے بعد یہ بھی دعا کرتی کہ ونجنی، اے اللہ مجھے بچا دے، من فرعون، فرعون سے، وعملہ، اس کے عمل سے. یعنی کہ فرعون طرح طرح کی تکلیفیں دیتا تھا، دھوپ میں کھڑا کرتا تھا اور جو نا پیر بند دیتا تھا، میخ مارتا تھا، یعنی کہ طرح طرح کی تکلیف دیتا تھا اپنی بیوی کو. تو وہ کہتی ہے کہ ونجنی من فرعون وعملہ، اللہ تعالیٰ مجھے بچا دے فرعون سے، اس کے عمل سے، ونجنی، اور مجھے بچا دے من القوم الظالمین، ظالم قوم سے، اللہ مجھے ظالم قوم سے بھی تو مجھے بچا دے. یعنی کہ جیسا کہ آسیہ علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے نا یہ سب سے نیک عورت ہے. حدیث میں آتا ہے خیر نسائها آسیہ، یعنی کہ سب سے نیک عورت جو ہے نا آسیہ علیہ السلام ہے. نہیں، یہ صدیقہ جو نا ان کا لقب نہیں ہے، وہ مریم علیہ السلام کا ہے. میں غلطی سے بتا دیا. دیکھیں مریم علیہ السلام کو صدیقیہ کہتے ہیں، جو آ کر ہے بعض مفسرین جو ذکر کرے. آسیہ علیہ السلام جو ہے نا ان کو اسی دنیا میں جنت بتا دیا گیا. ان کو طرح طرح کی تکلیف دیا جاتا تھا فرعون، تو آسیہ علیہ السلام دعا کرتے تھے کہ اذ قالت ربی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اس کے بعد آخری آیت، آیت نمبر 12 میں اللہ مریم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہیں. معلوم ہے کہ مریم علیہ السلام کو شادی نہیں ہوئی، بغیر شادی کے بیٹا پیدا ہوا کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ وہ مریم
بنت عمران، عمران کی بیٹی تھی. یعنی کہ مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ التی جو احسنت حفاظت کرتی ہے فرجہا اپنی شرمگاہ کی. یعنی کہ مریم علیہ السلام بہت پاک دمن عورت تھی، بہت پاک دمن عورت، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے المرأة اذا صلت خمسہا، جنت میں کون داخل ہوں گے؟ عورت. المرأة وہ عورت اذا صلت خمسہا جب 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں، وصامت شہرہا اور رمضان میں روزہ رکھتی ہے، واطاعت زوجہا اپنی شوہر کی اطاعت کرتی ہے. اگر کوئی اس طرح عورت ہے تو ایسی عورتوں سے کل قیامت کے دن کہا جائے گا جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے کھلا ہے، جس دروازے کے ساتھ آپ داخل ہونا چاہتے ہو جاؤ. اسی طرح جو ہے نا یہ بھی جو ہے نا پاک دمن عورت تھی، مریم علیہ السلام جو ہے نا پاک دمن عورت تھی. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ جو ہے نا یہ مریم علیہ السلام پاک دمن عورت تھی. فنفقنا اور ہم نے پھونک دیا فیہ اس میں من روحنا ہماری روح کو. یعنی کہ یہاں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کے جیب میں فرشتے آئے، مریم علیہ السلام کا جو جیب تھا اس میں پھونکے. جیب کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا جو جیسا کہ جیسا کپڑا کہیں جو ہے نا پھٹا ہوا ہوتا ہے، کہیں کپڑا اگر تھوڑا پھٹا ہوا ہے وہاں پھونک دیتے. یعنی کہ جبرائیل السلام آئے آ کر جو ہے نا وہاں پھونک دیے، وہ پیٹ کے اندر چلا گیا. پھر وہاں سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہاں سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا. فنفخنا فی جیبہا، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کیسا پڑھتے تھے؟ فنفخنا فی جیبہا، یعنی کہ ان کے جیب میں جبرائیل السلام پھونک دیا اللہ کے حکم سے. جیب عربی زبان میں بولتی ہیں کہ کہیں پھٹا ہوا، جیسے کہ جیب ہے یہ بھی پھٹا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ یہاں سے کپڑا سے نکال کر جو ہے نا بناتی ہیں. یعنی کہ جہاں پھٹا ہوا تھا وہاں جو ہے نا اللہ کے حکم سے جبرائیل السلام پھونک دیے، وہ روح تھا، روح پھونکے تھے اللہ کے حکم سے، وہاں سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. وہ یہ مریم علیہ السلام کو جیسا کہ ان کو صدیقیہ کہا جاتا ہے، وہ امہ صدیقہ، یعنی کہ جو نا بہت نیک تھی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فنفخنا فیہ من روحنا، ہم نے ہماری روح جو نا اس میں پھونک دیا. یعنی کہ روح کا مطلب اللہ کی روح نہیں ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، یعنی کہ اس کا مقام بتانے کے لیے. اس طرح اللہ کی روح مطلب اللہ نے جو جیسا کہ ہمارے اندر جو روح ہے، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا ایک جو روح تھا اللہ نے مریم علیہ السلام کے اندر پھونک دیا جبرائیل السلام کے ذریعے سے. پھر اس کے بعد وصدقت، یہ تصدیق کرتی ہے بکلمات ربہا، اپنے رب کے کلمہ کو، اپنا رب کا جو کلمہ ہے اسے تصدیق کرتی ہے، یعنی کہ جو شریعت ان کو بتایا گیا وہ اس پر عمل کرتی ہے. وصدقت بکلمات ربہا، یہاں یہ مانتی ہے اپنے رب کے کلمہ کو. یعنی کہ مفسرین نے کہا کہ جبرائیل السلام آتے ہیں کن کے پاس؟ مریم علیہ السلام کے پاس آ کر بولتی ہیں کہ انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، تو وہ مان لیتی ہے. وصدقت بکلمات ربہا، وصدقت مانتی ہے اللہ کے کلمے کو. یعنی کہ جب جبرائیل السلام آ کر بولتی میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تو وہ مان لیتی ہے، وہ مان لیتی. وہی اللہ نے فرمایا کہ یہ نیک عورت ہے، یہ صدیقہ ہے، یہ صدیقیہ ہے. وکتبہ، اور اس کے کتاب کو بھی مانتی ہے، یعنی کہ تورات انجیل پر بھی ایمان لاتے تھے. یہ جو ہے نا مریم علیہ السلام تورات انجیل پر بھی جو ہے نا ایمان لاتے تھے. وکانت، اور یہ تھی من القانتین، عبادت گزار میں سے. وکانت، اور یہ تھی من القانتین، عبادت گزار میں سے. یہ قانتین عبادت کرنے والی، اطاعت کرنے والی. تو یہاں جو ہے نا سب سے پہلی جو بات ہے، جیسا کہ مریم علیہ السلام ان کو شادی نہیں ہوئی تھی، اللہ کے حکم سے نا ان کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. پھر یہ انہوں نے اللہ کا جو کلمہ ہے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کر بولتے تھے کہ جو ہے نا میں اللہ کا رسول ہوں، تو وہ مان لیتے تھے. پھر اس کے کتاب کو بھی ایمان لاتے تھے، یعنی کہ تورات انجیل پر بھی ایمان لاتے تھے، اور یہ اطاعت گزار تھے. ان کی شادی نہیں ہوئی تھی. بعض مفسرین نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جن کی شادی نہیں ہوئی، ایسی عورتیں جن کی شادی نہیں ہوئی، وہ کیا کرے؟ اطاعت گزار ہے. وکانت من القانتین، جتنا ہو سکے اطاعت کریں، جتنا ہو سکے اطاعت میں ٹائم گزاریں، جتنا ہو سکے. کیونکہ شادی کے بعد اطاعت کیا ہے؟ شوہر کی خدمت ہی اطاعت ہے. شادی کے بعد اطاعت شوہر کی خدمت ہے. اگر شادی نہیں ہوئے تو ان کی زندگی کیا ہے؟ وکانت من القانتین. جس طرح مریم علیہ السلام اطاعت میں رہتے تھے، جیسا کہ معلوم ہے فلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم ان، ہمیشہ اطاعت میں رہتی تھی. مریم علیہ السلام ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں رہتی تھی. جن عورتوں کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ کیا کرے؟ اطاعت کرے، زیادہ سے زیادہ اطاعت کرے. کیونکہ شادی کے بعد اطاعت کیا ہے؟ شوہر کی خدمت ہے. شادی نہیں ہوئی تو جتنا ہو سکے جو ہے نا اللہ کے دربار میں بیٹھ کر نمازوں کا اہتمام کرے. یعنی کہ آج کا درس کا جو خلاصہ ہے وہ ایک آیت نمبر 10 میں
اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام یعنی کہ نوح کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں بتاتے ہیں. نوح کی بیوی جو والہا ہے، لوط علیہ السلام کی جو بیوی والہا ہے، یہ دونوں کافرات تھیں. یہ دونوں کافرات تھی. ان دونوں نے خیانت کی. یعنی کہ نوح علیہ السلام کے پیچھے جا کے جو نا ان کی بیوی بولتی تھی، جیسا کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی جو بیوی ہے اپنے قوم والوں سے جا کر بولتی تھی میرا شوہر مجنون ہے، پاگل ہے. بعض لوگوں نے یہ بھی ذکر کرتے ہیں اپنے شوہر کے بارے میں جا کے بولتی تھی وہ میرے شوہر جو نا پاگل ہے، مجنون ہے. اللہ نے فرمایا کہ فخانتاہما، یہ دونوں خیانت کرنے والی تھی اپنے شوہر کی. تو اللہ نے انہی دونوں کو جو نا، یہ دونوں کہاں تھے؟ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تھے. یعنی کہ نوح علیہ السلام لوط علیہ السلام کے ساتھ تھے. لیکن جو نا ان کے شوہر نبی تھے، اس کے باوجود بھی وہ اپنی بیوی کو نار جہنم سے نہیں بچا سکے. اسی وجہ سے ایک حدیث ہم کو ملتی ہے کہ اگر کوئی بیوی کا انتقال ہوتا ہے، بیوی کا انتقال ہوتا ہے، ایسے وقت شوہر اس پر غصہ ہے تو وہ بیوی جہنم میں داخل ہوگی. دنیا کی جو بھی مسلمان عورتیں ہیں، جو بھی عورتیں، اگر جس وقت بیوی کا انتقال ہو گیا اس وقت شوہر اس پر غصہ ہے تو وہ بیوی کہاں داخل ہوگی؟ جہنم میں داخل ہوگی. تو وہی جو ہے نا یہاں اللہ نے فرمایا جو ہے نا یہ نیک تھے، اس کے باوجود بھی جو ہے نا ان کی بیویاں جو ہے نا نارے جہنم میں داخل ہوں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا فرعون کی بیوی جو آسیہ علیہ السلام جو مومنہ تھی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتی ہیں کہ فرعون اپنی بیوی کو طرح طرح کی تکلیف دیتا تھا، بلکہ دھوپ کے نیچے کھڑا کرتا تھا تو فرشتے اپنا پر بچھاتے تھے. حدیث صحیح ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ صحیح کہتے ہیں. دیکھیں جب فرعون اپنی بیوی آسیہ علیہ السلام کو دھوپ کے نیچے کھڑا کرتا تھا، گرم گرم دھوپ کے، تو فرشتے اپنا پر بچھاتے تھے. پھر اس کے بعد مریم یہ آسیہ علیہ السلام اوپر دیکھتی تھی، جو نا ان کے لیے جنت میں ایک گھر بتایا جائے، جنت کا گھر جو نا ان کو بتایا گیا. یعنی کہ اسی دنیا میں اللہ ان کو جنت بتا دی. ہو سکتا ہے اگر آپ نیک ہی تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں آپ کو جنت کی کوئی بشارت آپ کو دے سکتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں انس رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ انی لاجد ریح الجنہ، میں اسی دنیا میں جنت کی خوشبو سنتا ہوں، اسی دنیا میں مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. حدیث صحیح ہے. یعنی کہ اگر آپ نیک ہی تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی کوئی نہ کوئی بشارت اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دے گا. اس طرح مریم آسیہ علیہ السلام کو اللہ نے جو نا جنت میں ان کا گھر بھی بتا دیا. پھر اس کے بعد طرح طرح کی تکلیف دیتا تھا فرعون، تو جو ہے نا آسیہ علیہ السلام دعا کرتے تھے کہ ربی بن لی، اے میرے رب میرے لیے بنا دے تیرے پاس ایک گھر جنت میں. تو وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اللہ تعالیٰ مجھے فرعون سے، اس کے جو ہے نا تکلیف سے تو مجھے بچا دے، اور مجھے ظالم قوم سے بھی تو مجھے بچا دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں ہے سوائے مریم کے. یہی سب سے بڑی فضیلت ہے. پورے قرآن میں آپ دیکھیں مریم علیہ السلام کا نام نہیں ہے، یعنی کسی عورت کا نام نہیں ہے سوائے مریم کے. یہی سب سے بڑی جو ہے نا ان کے لیے فضیلت ہے. بلکہ جو ہے نا یہ بھی عورت جو ہے نا جنت میں داخل ہوگی. تو اللہ نے فرمایا کہ مریم علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی تھی تو یہ زیادہ عبادت گزار تھے. اسی طرح آج بھی کوئی عورت جن کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ جتنا زیادہ جو ہے نا عبادت کرے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ مریم علیہ السلام جو ہے نا زنا سے دور رہتے تھے. اسی طرح اللہ نے جو ہے نا ان کے جیب میں جو ہے نا روح پھونک دیا، یعنی کہ ان کے کہیں کپڑا جو پھٹا ہوا تھا، جبرائیل السلام آئے، کپڑا جو ہے نا کہیں ان کا پھٹا ہوا تھا وہاں سے جو ہے نا روح پھونک دیتی ہیں اللہ کے حکم سے. ان کے پیٹ تک وہ روح چل جاتا ہے تو وہاں سے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا پیدا ہوتے ہیں. ان کے جیب میں روح پھونکنا، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ فنفخنا فی جیبها من روحنا، یعنی کہ ان کے جیب میں اللہ نے روح پھونک دیا. جیب کسے بولتی ہیں؟ پھٹا ہوا کہیں، کہ مریم السلام کے کپڑے میں کہیں جو پھٹا ہوا تھا تو وہاں جو ہے نا جبرائیل السلام پھونک دیتے ہیں، وہ پیٹ میں چل جاتا ہے اللہ کے حکم سے. پھر وہاں سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ وصدقت بکلمات ربها، یہ اللہ کے کلمے کو سچا مانتی ہے. یعنی کہ جب جبرائیل السلام ان کے پاس آتے ہیں آ کر بولتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اسے مان لیتی ہے. وکتبہ، اور تورات انجیل کو بھی جو ہے نا یہ مانتی ہے، سچا مانتے تھے. وکانت من القانتین، اور یہ نیک عورتوں میں سے ہے، یہ نیک عورتوں میں سے. الحمدللہ ہمارا 28واں پارہ کی تفسیر جو ہے نا مکمل ہو چکی ہے. یعنی کہ 28واں پارہ پورا کا پورا اس میں معاشرے کی اصلاح ہے. 28واں پارہ میں اللہ نے معاشرے کی اصلاح کے بارے میں ذکر کر دی. تو کیسا ہونا چاہیے گھر میں، بیویاں کیسے ہونی چاہیے، کافروں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے سورہ ممتحنہ میں، منافقوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے سورہ منافقون میں، اور اسی طرح ہمارا جو ہے نا صدقہ و خیرات کیسا ہونا چاہیے سورہ حدید میں. یعنی کہ کافروں جیسا کہ بنو نذیر کا جو قصہ ہے،
یہ میں نے گویا کہ 20 پر 8واں پارہ معاشرے کی اصلاح کے بارے میں جو ہے نا پورا اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کا فضل و کرم سے الحمدللہ ہمارا 20 پر 8واں پارہ کی تفسیر ہو چکی ہے. اللہم تقبل منا، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.